پاکستان میں برگر اور بن کباب کی اصطلاح صرف کھانے کے لیے ہی استعمال نہیں ہوتی بلکہ یہ امیر اور غریب کی شناخت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ برگر ملک کی امیر آبادی کے لیے استعمال ہونے والی غیر رسمی اصطلاح ہے جس کا تصور مذاق کے بادشاہ عمر شریف نے پیش کیا، جبکہ بن کباب گوشت کے شامی کباب یا آلو کے قطلوں، سبزیوں اور مسالے دار چٹنی سے تیار ہونے والا کراچی کا مشہور ترین اسٹریٹ فوڈ گردانا جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں تلا ہوا انڈا ڈلوانا چاہتے ہیں تو پروٹین مزید بڑھ جاتا ہے۔ بن کباب گوشت کے بغیر آلو سے بھی تیار ہو سکتا ہے۔ چٹپٹے ذائقے والا چٹنی سے لبریز بن کباب برگر سے منفرد ہوتا ہے۔ کراچی میں اس کے اسٹال، چھوٹی دکانیں اور ٹھیلے آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ اس کی قیمت 50 سے 120 روپے تک ہو سکتی ہے۔ قیمت کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ بن کباب کس علاقے سے خرید رہے ہیں اور اس کا معیار اور شہرت کیسی ہے۔ کراچی میں آلو کے بن کباب طویل عرصے سے اسکول کی کینٹینز پر سب سے پسندیدہ چیز رہے ہیں اور پاکستان میں خواتین کو پرہجوم بازاروں میں لکڑی کی بینچز پر بیٹھ کر یہ کھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ فوری بھوک مٹانے کے لیے آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں اور معدے اور جیب پر بھی زیادہ بھاری نہیں ہوتے۔ گیل گوٹا ایٹ نامی فوڈ بلاگ کے لیے لکھنے والی رفت راشد کا کہنا ہے کہ ایک اچھا بن کباب کھانے کے لیے کوئی ماہانہ بچت کرنے یا کوئی بکنگ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ کئی پاکستانیوں کی بن کباب کے ساتھ خوشگوار اور خاندانی یادیں وابستہ ہیں جو اکثر ان کے اس سے ماضی کے تعلق کو ظاہر کرتی ہیں کہ کیسے پہلی بار انہوں نے یہ اسٹال پر کھایا تھا یا ساتھ گھر لے گئے تھے۔ سن 2013 میں کراچی فوڈ گائیڈ کی بنیاد رکھنے والے اسامہ ناصر کو یاد ہے کہ بچپن میں جب وہ نانی کے گھر جاتے تھے تو لوڈ شیڈنگ کے دوران وہ اور ان کے درجن بھر کزنز مل کر بن کباب کھایا کرتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 100 روپے سے بھی کم میں بن کباب سیر ہو کر کھا لیتے تھے۔ حاجی عدنان کراچی کی فوڈ اسٹریٹ بنس روڈ پر بن کباب کا ایک بے نام اسٹال چلاتے ہیں۔ ان کا خاندان 3 نسلوں سے اس کام سے وابستہ ہے۔ ان کے خیال میں بن کباب کو سن 1950 کی دہائی میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ حاجی عدنان کا خیال ہے کہ ان کے دادا حاجی عبدالرزاق نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں فاسٹ فوڈ کے کاروبار کے پھیلاؤ سے قبل ہی 1953 میں بن کباب کو شہر کے مرکز میں مصروف لوگوں کے لیے ایک آسان آپشن کے طور پر متعارف کرایا تھا۔ مرد حضرات کی دلچسپی کے مواد کے میگزین السٹر مشرق کے بانی فہد بھٹی کے مطابق بن کباب کی تاریخ تقسیم برصغیر کے وقت شروع ہوئی جب یہ دونوں ممالک میں یکساں مقبولیت کا درجہ رکھتا تھا۔ یہ بن کباب وڑا پاؤ جس میں بریڈ بن میں چٹنی کے ساتھ مسالے دار آلو کے قطلے رکھے جاتے تھے اس کے متبادل کے طور پر وجود میں آیا۔ آج کے دور میں بن کباب فروخت کرنے والے اپنے تجربات کے حساب سے اس میں نئی تبدیلیاں بھی متعارف کروا رہے ہیں جس میں ہنٹر بیف اور چکندر وغیرہ بھی شامل کی جاتی ہیں۔ کچھ بن کباب والے آپ کو اجزاء خود منتخب کرنے کا آپشن بھی دیتے ہیں۔ سڑک کنارے ملنے والے اس مقبول کھابے میں مسالے دار آلو یا شامی کباب پیٹی کے طور پر سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، مگر صرف پیٹی ہی اس کھانے کی اہم چیز نہیں ہوتی۔ پاکستان کا پہلا برگر جوائنٹ مسٹر برگر سن 1980 میں شروع ہوا تھا جب میک ڈونلڈ اور برگر کنگ کے مطابق اس ملک کے لوگ برگر کے لیے ابھی تیار نہیں تھے۔ بن کباب سے فرق بنائے رکھنے کی خاطر یہ نیا برگر متعارف کروانے والوں نے سبزیوں اور مسالوں کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے اپنا وقت بیف کی پیٹی کا ذائقہ لاجواب بنانے میں صرف کیا اور اسی طرح چٹنی کے بجائے سیکرٹ ساس کا استعمال شروع کیا۔ مگر بن کباب فروخت کرنے والوں کے لیے یہ غیر ضروری چیزیں ہی ضروری ہیں جو کہیں کم قیمت پر ذائقہ فراہم کرتی ہیں۔ گوشت کی رسیلی بوٹیوں کی بجائے ذائقہ عام طور پر دھنیے، زیرے، ہری مرچ کے امتزاج سے یا املی کی چٹنی میں ملایا جاتا ہے۔ یہ فخریہ طور پر غریب آدمی کا برگر ہے۔ اسامہ ناصر عمومی اردو محاورے پل کے اس پار کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کراچی میں کلفٹن کا پل طویل عرصے سے ایک معاشرتی اور ثقافتی تقسیم کی بدنما علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پل کی ایک جانب امیر حصہ ہے جہاں سب سے مہنگے ریسٹوران ہیں مگر بن کباب ہر جگہ یکساں مقبول ہے۔ یہ شاید ان آخری مقامی اسٹریٹ فوڈز میں سے ہے جسے کسی اعلیٰ درجے کے برانڈ نے نہیں اپنایا۔ سن 2019 میں میک ڈونلڈ نے ہر دل عزیز انڈے والا برگر یعنی انڈے والا بن کباب اپنے برانڈ کے ذریعے متعارف کرایا۔ میک ڈونلڈ نے انڈے والے برگر کی مقامی جڑوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسے اخبار جیسی پیکنگ میں لپیٹ کر پیش کرنا شروع کیا جیسے بن کباب عام طور پر بیچے جاتے ہیں۔ یہ بالکل مقافات عمل کی ایک اعلیٰ مثال کی طرح تھا کہ جس برگر جوائنٹ نے کہا تھا کہ قوم ابھی برگر کے لیے تیار نہیں ہوئی، اس نے مقامی ذائقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا مینیو تبدیل کر دیا۔ تاہم بن کباب میل جس کی قیمت 250 روپے رکھی گئی تھی کسی بھی سڑک کنارے ملنے والے برگر سے 3 گنا مہنگی تھی اور اس سے اکثر پاکستانی خاصے برہم دکھائی دیے۔ کچھ افراد نے اسے 2 سٹارز کا فیڈ بیک دیا اور ان میں سے زیادہ تر نے ڈھابے میں بیٹھ کر کھانے کے تجربے کی کمی محسوس کی۔ مقامی افراد کو لگتا ہے کہ انڈے والا برگر اسی شکل اور ذائقے میں کوئی اور تیار نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے بن کباب کی ایک پرانی دکان نرسی سپر برگر کے مالک قلندر علی نے کہا کہ اس پکوان کو وسیع پیمانے پر بنانا اس لیے مشکل ہے کیونکہ اسے بنانے میں انتہائی محنت طلب مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے چپچپی ٹکی کی اپنے ہاتھوں سے شکل سنوارنا، اسے تلنے سے پہلے پھینٹے ہوئے انڈے میں ڈبونا، انڈے کی زردی کا ملیدہ بنانا، بن کی دونوں اطراف کو تیل لگانا اور بن کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا کیونکہ اکثر یہ ایسی حالت میں نہیں آتے۔ یہ سب مراحل بن کباب بنانا انتہائی کٹھن بنا دیتے ہیں اور اگر میک ڈونلڈز بن کباب کا ذائقہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو سڑک کنارے ملنے والا بن کباب کھانے کا تجربہ بہت اچھوتا ہے اور اسے ایک ہی معیار پر نہیں لایا جا سکتا۔
ناصر نے بتایا کہ جب میں نے اپنے پسندیدہ مقامی بن کباب کو میکڈونلڈ کی جانب سے بناتے دیکھا تو مجھے صرف غصہ نہیں آیا بلکہ میں جذباتی ہو گیا۔ اس ہر دل عزیز پکوان کو تجارتی حیثیت دینے پر شدید رد عمل شاید اس لیے بھی سامنے آیا ہو کہ پاکستان میں برگر اور بن کباب کی اصطلاحات صرف کھانے کے لیے ہی استعمال نہیں کی جاتی بلکہ شناخت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ برگر شہر کی امیر آبادی کے لیے استعمال ہونے والی غیر رسمی اصطلاح ہے جس کا تصور پاکستان کے مذاق کے بادشاہ عمر شریف نے پیش کیا اور اسے مقبول کیا۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ امپورٹڈ کھانے والے برگرز کی اقدار اپنے ملک سے زیادہ مغرب سے مطابقت رکھتی ہیں اور یہ معاشرے کے ایک ایسے حصے سے تعلق رکھتے ہیں جو اچھی انگریزی بولنا جانتا ہے، ملک سے باہر بھی جا چکا ہے اور وسائل تک زیادہ دسترس رکھتا ہے۔ کبھی کبھار برگر کی اصطلاح ناپسندیدگی سے بھی استعمال کی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے بگڑا ہوا یا لاڈلا۔ تاہم برگرز کی مقبولیت میں ہوش و اضافے کے ساتھ ملک میں بنے بن کباب کی شناخت دراصل اس کے مقابل کے طور پر کی جانے لگی۔ بن کباب میں وہ ہے جو برگر میں نہیں، اس کی بنیاد حقیقت سے منسلک ہے، اس سے جدا نہیں ہے اور اسے اپنایا جاتا ہے، اس پر طنز ہرگز نہیں کیا جاتا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ زبان کی حد تک ہی صحیح برگر اور بن کباب کے درمیان فرق دھندلا گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔